الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ، بزرگان ملت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جو اہل سنت جماعت کے عقائد کو، اعمال کو، نظریات کو، معمولات کو حیدرآباد ہی نہیں اطراف حیدرآباد لوگوں کو بتاتی ہے کہ عقائد اہل سنت جماعت کیا ہیں، سنی کن کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی اس مسجد غوثیہ میں بھی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج 1 ربیع الاول ہے، اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک مختلف مقامات پر 12 روزہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتی ہے، جس کا پہلا جلسہ آپ کی مسجد غوثیہ میں منعقد ہے۔ اور یہ مسجد غوثیہ کے جو متولی ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جناب سید غلام محمد جیلانی قادری صاحب، جن سے میری خود بات ہوئی ہے، ان کے کہنے پر یہ مسجد غوثیہ میں آج کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ اور ان کی یہاں بہن رہتے ہیں، انہوں نے بہن کو بتا دیا، بہن امام صاحب سے بات کر لیے، ہو گیا۔ اب کسی کو اگر بے چینی ہو رہی ہے تو وہ میلاد النبی سے چڑھنے والے سنی نہیں رہتے۔ سنی اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو سرکار سے محبت رکھتا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رسول پاک کی محبت سے۔ اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل سنت الجماعت والے مناتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سیرت النبی، یوم رحمت للعالمین،
لیکن ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ دادِ تحسین بھی دے رہے ہیں، اور آپ خوش بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کو میلاد النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اور ہم خوشی سے سالگرہ منا رہے ہیں۔ اور سالگرہ کی خوشی کس کو ہوتی؟ مختصر بات، آپ اپنے بچے کی سالگرہ کرتے، برتھ ڈے کرتے، دوسرے بچے کی کرتے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی بازو بھی ایک بچہ رہتا ہے، آپ اس کی برتھ ڈے کیوں نہیں منائیں، اپنے بچے کی برتھ ڈے منائیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ میرا بچہ ہے، میں نے اپنے بچے کی برتھ ڈے منائی۔ جس کا بچہ ہے وہ اس کی برتھ ڈے منائیں، یہ میرا بچہ ہے میں اس لیے میرے بچے کی برتھ ڈے منا رہا ہوں۔ تو جو سرکار دو عالم کا اپنا نبی سمجھے گا وہ نبی کی میلاد منائے گا۔ اس لیے ہم یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ اگر کسی کو بے چینی ہو رہی ہے، کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو اپنے ایمان کا علاج کریں، اور ایسی محفل میں بیٹھ کر سنیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منائی جاتی ہے۔ اس دور میں میلاد پاک کے جلسہ ضروری ہے۔ آج نماز پڑھنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے تو بہت مل جائیں گے، قرآن پاک پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، مسجدیں بنانے والے بہت مل جائیں گے، حافظ بہت مل جائیں گے، عالم بہت مل جائیں گے، نام نہاد صوفی بہت مل جائیں گے، مدرسے کے چلانے والے بہت مل جائیں گے، اور آپ کو قرآن کے حافظ بہت مل جائیں گے، مفتی بہت مل جائیں گے، لیکن مومن کم ملیں گے۔ علم ہونا، تقوی ہونا ایمان کی علامت نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے رسول پاک سے محبت ہونا، اور محبت کی علامت ہے میلاد النبی منانا۔ تو اس لیے اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن میلاد کے جلسے سے یہ کیوں، تو سمجھ لینا اس میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے تو حیدرآباد کے مشہور شاعر حضرت جلیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ اور یہ بات بالکل ہی ایمان کی بات ہے، بڑی دیانت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، طریقت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک آپ بار بار سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الوالد ولدی والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، کوئی ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا، مومن اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم و متقی کی بات نہیں ہے، یہ کسی ولی اور صحابی کی بھی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کے امام کی بات ہے، یہ خاتم النبیین کی بات ہے، یہ رحمت للعالمین کی بات ہے، یہ صاحب قرآن کی بات ہے، یہ صاحب جبریل کی بات ہے، یہ لولا کا لما خلقت اللہ کے صاحب کی بات ہے، یہ سرکار کے ہمارے اور آقا کی بات ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبت نہ کرے، جب تک کہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا سرکار دو عالم کی محبت ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے، اولاد کی محبت سے بڑھ کے ہے، جہاں کی محبت سے بڑھ کے ہے، تجارت کی محبت سے بڑھ کر ہے، مکانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، محلوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، خاندان کی محبت سے بڑھ کے ہے، کنبے کی محبت سے بڑھ کے ہے، دولت کی محبت سے بڑھ کے ہے، سرمایہ کی محبت سے بڑھ کے ہے، دکان کی محبت سے بڑھ کے ہے، مکان کی محبت سے بڑھ کے ہے، جائیداد کی محبت سے بڑھ کے ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر سرکار کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ،
اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ سمجھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا کہاں ہے، ان کو آگے دیکھو، بولو یہاں ہے، اور کہتے ہیں یہ کھیر پوری کہیں کو بنانا، یہ جھنڈے کہیں کو لگانا، یہ روشنی کہیں کو کرنا، تو سمجھ لینا یہ محبت ان میں نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی شادی ہوتی ہے، گھر پہ روشنی لگاتے نہیں لگاتے؟ بہترین بریانی پکاتے نہیں پکاتے؟ کیا ولیمے میں کھٹی دال بناتے؟ بولیے۔ پھر میں پوچھا یہ کائے کو بنائے بریانی، یہ چکن 65 کیوں رکھے، یہ عمدہ یہ چیزیں کیوں رکھے، یہ ڈبل کے میٹھے کیوں رکھے، آئس کریم کا میٹھا رکھ رہے ہیں، قربانی کا میٹھا رکھ رہے ہیں؟ کیا کبھی سوچے سرکار قربانی کا میٹھا کھائے کیا؟ کبھی سوچے سرکار بریانی کھائے کیا؟ پھر میلاد میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ سرکار میلاد منائے نہیں منائے، صحابہ منائے نہیں منائے؟ ارے صحابہ بھی میلاد منائے، سرکار بھی میلاد منائے، اللہ خود میلاد منا رہا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہی یہ جلسے مقدسہ رکھے جاتے ہیں مسجدوں میں، اور اگر کسی کو چڑ ہے، کوئی اس کا مخالفت ہے، تو سمجھنا وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ سرکار سے محبت نہیں ہے۔ ارے ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہاں چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا، یہ میلاد منانے کا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ آج لوگ مفتی تو ہے، متقی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، حج عمرے تو کرتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، حافظ قرآن تو ہے، عالم ہے، جبے پہن کے اپنے آپ کو صوفی اور ولی کیا بول لیتے ہیں، لیکن ایمان کا نام نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اہل سنت جماعت کا یہ ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ماننا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ چاہیے کہ سرکار پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ سرکار پہلے نبی اور آخری نبی، یعنی سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولا میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا کافر ہے، اور اس کے ماننے والے جھوٹے کافر ہے، اس کو دیکھ کے انجان ہونے والے بھی کافر اور جھوٹے۔ سرکار پہلے نبی۔ اب آپ کو بحثوں میں مبتلا کیا جاتا، اس لیے ہم میلاد کا جلسہ منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا پہلے نبی ہے۔ ابھی مولانا باقر صاحب نے کتنی پیاری بات بتائی کہ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن پتھر، شجر، حجر سرکار کو سلام کرتے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ انہیں پتھروں کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہے، حجر کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہے، سورج کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہے، چاند کو بھی معلوم ہے یہ نبی ہے، کائنات کو معلوم ہے نبی ہے۔ لیکن آج کا مولوی گٹارہ کہہ رہا ہے سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ پتھر جانتا ہے کہ نبی ہے، شجر جانتا ہے کہ نبی ہے، اور نہیں معلوم ہے تو مولانا کو نہیں معلوم ہے، مولوی کو نہیں معلوم ہے، مفتی کو نہیں معلوم ہے۔ ہم ایسے مفتی کو نہیں مانتے، ایسے مولانا کو نہیں مانتے، ایسے متقی کو نہیں مانتے، ہم تو اس مولانا کو مانتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ نبی پہلے بھی نبی ہے، اور سرکار کی نبوت کا اقرار کرنے سے حضرت آدم کو بھی نبوت ملی، حضرت نوح کو بھی نبوت ملی، حضرت ابراہیم کو بھی نبوت ملی، حضرت موسیٰ کو بھی نبوت ملی، حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی، 1,24,000 پیغمبروں نبیوں کو نبوت ملی ہے، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو نبی کے ماننے سے ملی۔ اب میلاد النبی منانا نہیں منانا، آج سڑے نکل گئے، سرکار کے بعد بھی نبی ہو سکتے ہیں بول کے۔ یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے، کاذبوں کا ہے، مکاروں کا، منافقین کا۔ یہاں تو ایسی عالم ہو گیا دنیا کا، آپ کو بچانے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ بعض تو خبیث ایسے حضرت علی کو بھی نبی مانتے ہیں،
بعض تو اس دھرتی پہ ایسے ہیں یہ علی والے علی چکر میں مت جائیے، حضرت علی کو بھی نبی مانتے ہیں، بلکہ بعض تو خبیث ان میں ایسے ہیں علی نبی نہیں بلکہ نبی سے افضل ہیں۔ آپ کو عیسیٰ سے خلق کیجئے، آپ نماز تو پڑھنے آنے، نماز ضائع نہیں جانا آپ کی، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پڑھنا ضائع نہ جائے، آپ جو ہے داڑھی رکھ رہے ہیں کہیں داڑھی رکھنا سنت خراب نہ ہو جائے، آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں کہیں برباد نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے میلاد النبی کے جلسے رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ حضرت آدم کا پتلا بن رہا تھا، ابھی حضرت آدم پانی اور آگ کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت سرکار فرما رہے ہیں یا نہ زمانہ تھا نہ زمانیات تھی، نہ وقت تھا نہ کائنات تھی، اللہ تھے، اللہ تھا اور نبی تھے۔ وہ نبی کون تھے؟ ہمارے آقا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام حسین کے نانا ہیں، امام حسن کے نانا ہیں، حضرت فاطمہ کے بابا ہیں، مولا علی کے آقا ہیں، صدیق اکبر کے آقا ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میلاد النبی منانے سے یہ فائدہ ہے، خالی پیلی کے نمازہ پڑھنے سے نماز آ جاتی، یہ عقیدہ رکھ کے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ عقیدے برباد رکھے، میلاد النبی کیوں منانا، یہ روشنی کیوں کرنا، یہ کھیر پوری کیوں بنانا، یہ 12 ربیع الاول کو عید الاضحیٰ کیوں بولنا، عیدوں کی عید؟ ہمارے ایمان میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے اہل سنت جماعت کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک، بانی جامعہ حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت احمد خان فاضل باری رحمۃ اللہ علیہ تک، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عیدوں سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی مبارک کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ اس عقیدے پہ نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز بھی بیکار ہے، آپ کا روزہ بھی بیکار ہے، آپ کو حج کا جانا بھی بیکار ہے، عمرہ کرنا بھی بیکار ہے، رات بھر تہجد پڑھنا بھی بیکار ہے، تسبیح پھرانا بھی بیکار ہے، اپنے آپ کو عالم مفتی کہنا بھی بیکار ہے۔ اگر یہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ دلیل کے طور پر، اب بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہے؟ سارے صحابہ میں، انبیاء اور مرسلین کے بعد، بلکہ سارے مخلوق میں انبیاء و مرسلین کے بعد اگر سب سے زیادہ افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ سنیوں کا ایمان ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بلا فصل سرکار دو عالم کا خلیفہ اول بات، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے، لیکن ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ میلاد منانے والے ہیں، آپ کے چہروں پر میلاد کی خوشی ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ گھروں میں روشنی لگائیے، جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والوں کو جلانا اور ہم میلاد منانا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کانسیپٹ دیا، کیا تصور دیا، کیا ذہن دیا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت، مروت وہاں نہیں کرنا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، وہابیوں کے پاس زلزلے ہو جائیں، ڈولوں کے پاس زلزلے ہو جائیں، سلے کلیوں کے پاس زلزلے ہو جائیں، میلاد سے چڑھنے والوں کے پاس زلزلے ہو جائیں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، آیت ذکر آیات ولادت کیجئے۔ یا رسول اللہ،
جلانے والوں کو جلاؤ، ڈرو مت. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. ارے تم کو کیا سمجھ میں آتا سرکار کون ہے؟ سرکار کون ہے سمجھتا؟ صدیق اکبر کی نظر پیدا کرو. سرکار کون ہے سمجھنا ہے؟ مولا علی کی نظر پیدا کرو. سرکار کون سمجھنا ہے؟ امام حسین کی نظر پیدا کرو. سرکار کون ہے جاننا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو. سرکار کون ہے جاننا غوث اعظم کو دیکھو. سرکار جاننا ہے سرکار کو غریب نواز کی نظر سے دیکھو. اگر سرکار کو جاننا ہے تو بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے دیکھو، جنہوں نے فرمایا محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد کلید جہاں ہے. محمد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلید جہاں ہے محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کنجی ہے سرکار. ارے خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے بھائی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدے کانکی کی سڑے لے آئیے. نماز پڑھو. دیکھو مسجدوں کو علماء ویران کر دیا نا، پتھروں پہ نماز پڑھو. گھر میں شطرنج بچھی ہوئی ہے، شادی خانوں میں شطرنج بچھی ہوئی ہے، ہوٹلوں میں ایک دوسرے بیٹھ رہے ہیں، آٹوں میں آٹھ مل کے جا رہے ہیں، وائن شاپوں میں پڑے ہیں، پانوں کے ڈبے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر جگہ تو مل جل کے کھا رہے ہیں کھانے، اور مسجدوں کو ویران کر دیے ہیں. میں اس لیے بولا مسجد میں یہاں اگر آپ شطرنج بچھائیں گے، جانماز بچھائیں گے تو جلسہ ہوگا، نہیں ہے تو میں بچھا کے کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو، اور انہوں لنگے سر نماز پڑھنے کو آگے بےہودے کتنے کی ہم نماز پڑھ رہے تھے. بتاؤ مجھے دلیل دو، کیا کبھی سرکار دو عالم نے برانہ سر نماز ادا کی ہے؟ کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے برانہ سر نماز ادا کی ہے؟ فاروق اعظم نے برانہ سر نماز ادا کی ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے برانہ سر نماز ادا کی ہے؟ تابعین تبع تابعین نے کی ہے؟ کبھی غوث اعظم نے برانہ سر نماز ادا کی ہے؟ حضور غریب نواز نے کی ہے؟ یا بیرون سرکار نے کی ہے؟ بانی جامعہ نے کی ہے؟ یہ علماء کو کیا ہو گیا؟ یہ علماء جو ہے خاموش بیٹھنے سے مسجدیں ویران ہو گئے. کہے کیا شادی خانوں میں کرونا نہیں آتا؟ آٹوں میں بیٹھے تو نہیں آتا؟ نہ ماسک نہ کچھ ہے، 8 لوگ آٹوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، مسجد میں کرونا آتا؟ ارے تم کو معلوم ہے مسجد کا احترام؟ اگر تم تاریخ پڑھو، جب تعاون ہوتا تھا تو لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. جس مقام سے کروڑوں کو بھگانا ہے اس کو ویران کر دیا گیا ہے اور اپنے گھروں کو آباد کیا گیا ہے. اب بولو بلائیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گی؟ اب سیلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پانی بھی برسے گا تو زحمت بن جائے گا. یہ علماء کی وجہ سے ہو رہا. یہ علماء سو جن کو لگے چھو، یہ علماء سو کر رہے ہیں. آپ پوری مسجد میں جانماز بچھائیے، ڈریے مت بولیے ہم کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھیں گے. ارے مسجدوں کو ویران کریں گے تو اللہ خوش ہوگا؟ نہیں تو بھی سرکار کی مسجد بناؤ، آپ پورے مسجدوں کو مٹی کی بناؤ. چھت ٹپکتی تھی. پڑھو نا، سنت بول رہے نا، پڑھ کے بتاؤ، پڑھ کے بتاؤ میرے کو. نہیں تو پھر میرے سے بات کرو، آ کے بتا دیتا ہوں کہاں ملتا ہوں میں. ابھی آ کے بات کر لینا میرے سے، بتاؤں گا میں. مسجدوں کو ویران کر کے مفتیاں جلسے کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے عذاب کو دعوت دینا ہے. سنو، جو بھی ہمارے جلسے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوشیار ہو جائے، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کہ اس کے جلسے کو روک رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنائی ہے، جس کو حدیث قدسی میں آیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. ارے نہ حدیث پڑھے نہ قرآن پڑھے، دورے پہ نکل گئے، لیڈروں کی خوشامداں کرنے نکل گئے، پولیس والوں کی خوشامداں، حکومت کی خوشامد. علماء کا کام ہے بتائیں مسجدیں آباد کرنا ہے. مسجدیں آباد ہوں گی تو کرونا بھاگے گا. مسجدوں میں دعا ہوگی، مسجدوں میں قرآن خوانی ہوگی، مسجد میں میلاد کا جلسہ ہوگا، مسجد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، تو پھر یہاں سے کرونا بھاگے گا.
یہاں دعا قبول ہوتی ہے. مسجدیں امن کا مقام ہے, بازار فساد کا مقام ہے. بازاروں کو تو آباد کر لیا اور مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ عقل علماء کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھ لیا. اب پوچھئے, یہی پوچھنے کے لیے جلسہ رکھنا ہے ہمارا. نماز تو پڑھا, روزے تو رکھا, مسجدوں کو غیر آباد تو کر دیا, مدرسوں کو ویران تو کر دیا, قرآن پڑھنے والی جگہوں پہ چھوڑ دیا. ہاں, اس لیے سرکار نے حضرت عمر سے ہی پوچھا. اب حضرت عمر کی عبادت کتنی شاندار ہوں گی, جو سارے صحابہ میں افضل. صحابہ میں کیسے کیسے لوگ ہیں, صحابہ میں کیسے, اگر میں صحابہ ایک ایک صحابی تو ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے. اتنے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے صحابہ کا تو جذبہ ایسا تھا. ادھر جنگ ختم ہو کر آئے ہی, غزوے سے فارغ ہو کر آئے, صحابہ زخموں سے چور ہے, کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کے پیر لٹک رہے ہیں, کسی کو زخم سے چور ہے. پھر سرکار نے اعلان کیا کہ پھر جہاد کو جانا ہے. حضرت بلال نے اعلان کیا کہ پھر سرکار جہاد کی دعوت دے رہے ہیں. تو اب صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھا, اپنے پیر کو نہیں دیکھا, اپنے زخموں کو نہیں دیکھا, سرکار کی آواز پر لبے کر کے پھر جہاد میں شامل ہو گئے. اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے صحابہ اکرام. پھر اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم سے کیسی محبت رکھتے تھے, کیسی محبت رکھتے تھے. ایک نمونہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک یہودی, ایک نام نہاد مسلمان منافق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار کے دور میں بھی تھے منافق, اب ہے تو کیا ہے, سرکار کے دور میں منافقت کرتے تھے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں سورہ منافقین نازل کر دیا. اس وجہ سے آپ لوگوں کو منافقت سے بچا کر ایمان کی طرف لانے کے لیے میلاد کا جلسہ رکھا گیا. آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو یہودی نے کہا حضور یہ کچھ ہمارے کھیتوں کا جھگڑا ہے. اور یہ سرکار نے وہ نام نہاد مسلمان منافق کی بھی بات سنی, یہودی کی بھی بات سنی, مگر حق یہودی کی طرف تھا. اسلام کبھی ناحق فیصلہ نہیں کرتا. میرے آقا نے بتا دیا, مسلمان وہ ہوتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے لیکن کوئی ناحق بات نہیں کرتا. انصاف, سرکار انصاف پھیلانے کے لیے آئے ہیں. سرکار امین و صادق ہیں. سرکار ساری انسانیت کو عروج دینے کے لیے اور ان کو امن آشتی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں باہر نکلا یہ نام نہاد منافق, بظاہر داڑھی. اب بولو آپ, داڑھی بھی ہے اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا. آج کل کے امامہ کہاں ہیں, ان پہ کیا بھروسہ. ہم تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آج کل کے مفتیاں کہاں کے, آج کل کے عالمہ کہاں کے, آج کل کے امام. اس دور میں تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا. انہیں باہر نکل کے کیا بول رہا. اب کیا ایمان والوں, اب جو ایمان بولا اس پہ کیا یقین کریں گے. کوئی کلمہ پڑھا اس کے ایمان پہ یقین کیا کریں گے, کوئی نماز پڑھا اس کے ایمان پہ یقین کیا کریں گے. باہر نکل کے بولا یہودی کو چلو حضرت عمر کے پاس جائیں گے. سرکار فیصلہ فرماتی کہ اب انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرانے جا رہا. یہ سمجھ کے جا رہا کہ حضرت عمر دین میں بہت پابند ہے, سخت ہے, مسلمانوں کی تائید کرتے ہیں. تو حضرت عمر مسلمانوں کی تائید نہیں کرتے, انصاف کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر کو جو سخت بول کے بات پکوڑے مشہور کر دیا, حضرت عمر سخت تھے. تو حضرت عمر سخت نہیں تھے بلکہ شریعت کے نفاذ کرنے کے لیے قوت استعمال کرتے تھے. یہ سخت نہیں تھے, حضرت عمر کے ایسا نرم کوئی بھی نہیں. یہ بات یہ کانسیپٹ غلط دے دیا گیا لوگوں کو. ہم سے پوچھو آپ, ہر صحابی نرم دل ہے.
حضرت عمر کو اس لیے اللہ نے کتنی حکومت دی؟ 10 سال تک حکومت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور 25-26 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت تھی۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا ارے امیر المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا دجلہ کیا پل ہے، اس میں کچھ سوراخ ہے، ایک بکری کا پیر اٹک گیا، انہیں زخمی ہو گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر اللہ اس بارے میں پوچھ لیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ آج ہے حکومت، پورا فلیٹ آ کے تباہ ہو رہا، انہوں گھر میں سو رہے، ہاں لائٹاں لگا رہے ہیں گھروں کو، بریانیاں کھا رہے ہیں، کہ ہے پرواہ؟ وہاں دیکھو دجلہ کے پاس پل ہے، وہاں معلوم ہوا کہ بکری زخمی ہو گئی ہے، تو حضرت عمر رو رہے ہیں کہیں اللہ پوچھ لے گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایسی حکومت کرنے والے اعلیٰ و عرفا ذات عالی حضرت سیدنا عمر فاروق سے سرکار نے پوچھ لیا، اے بتاؤ عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب محبت نہیں ہے تو پھر بول رہے سرکار میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا عمر نبی ہوتے ہیں؟ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت کے محدث عمر ہے۔ محدث کون ہوتا، کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا جس کی زبان سے حق بولتا ہے۔ آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں، آج لوگ آپ کو رافضی، آپ کو جو ہے نا خارجی، آپ کو ناصبی، آپ کو پکوڑے بنا دینا چاہ رہے ہیں، ہم میلاد بنا کر آپ کو سنی بنا رہے ہیں۔ سن لو کان کھول کے ہماری بات۔ تو حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا ہے عمر یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب میں سوچنے میں پڑ گیا ہے کہ حضرت عمر کو محبت نہیں ہے تو کسی کائنات میں کسی کو بھی محبت نہیں۔ تو میں سنا رہا تھا محبت کہ وہ یہودی بولا، وہ نام نہاد مسلمان منافق بولا حضرت عمر کے پاس جائیں گے، خیر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، یہودی بھی گیا، یہودی جا کے بولا حضرت عمر آئے، حضرت عمر سے سارا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہودی نے کہا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آئے ہیں، سرکار نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلو تو میں آ گیا ہوں، اب آپ فیصلہ سنائیں۔ حضرت عمر نے ایک ہی بات پوچھی اس سے، منافق سے، اب منافق بولنا نہیں بولنا، بولنا نہیں بولنا، بولنا نہیں بولنا، منافق ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے دیکھو آپ، ہاں ہو گیا جو ہے چھوٹی عدالت میں فیصلہ ہو گیا، وہ استغفر اللہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا، جا رہا کہیں نے سٹی کورٹ میں جا رہا، بے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ فیصلہ کر دی، جا رہا کہاں؟ اس کو کہتے ہیں منافق جس کو عقل نہیں رہتی، جھوٹا، اس لیے بولتے ہیں میلاد منانا کہاں ہے، یہ لائٹ کہیں کو لگانا، تمہارے بیٹے کی شادی تو کہیں کو لگائے تھے، ہاں کہیں کو کرے تھے، یہ بریانی کہیں کو بنائے تمہارے بیٹے کی شادی میں، سڑا ہوا کھانا بنانا تھا۔ میں بولتا تھا ارے کدھر سکھانے آگے سنتوں کو، سرکار کا ذکر کرنا تو اللہ کی سنت ہے، وہ رفعنا لکا ذکر، یہ سرکار پاک کا ذکر کرنا، میلاد منانا، میلاد کا ذکر کرنا یہ سرکار کا ذکر ہے، اور سرکار کا ذکر کرنا کس کی سنت ہے؟ پھر ایک بولو کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، تو ہم میلاد منا کر سنت الہی ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، آفتاب خطابت۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا، ایک ہی جملہ پوچھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، تم میرے پاس آ رہے، ٹھہرو، اندر گئے، یہ منافق سمجھا بہت بڑی قانون کی کتاب لے کے آئیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، کچھ نہیں کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے برآمد ہوئے تو خالی ہاتھ گئے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کے آگے لنگی۔ پھر ایک مرتبہ پوچھے حضرت عمر، سرکار کے پاس گئے تھے، سرکار نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا ہو تو تو میرے پاس آیا، کہا کہ تو مرتد ہو گیا ہے، سرکار کا گستاخ ہو گیا ہے،
رسول پاک کے پاس جانے کے بعد میرے پاس آ رہا، رسول پاک کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے، لہذا تجھے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، تلوار اٹھائی، مارا، گردن الگ اور اس کا جسم الگ ہو گیا۔ یہ ہے رسول پاک کی محبت۔ یا میلاد منانے کو سوچ رہی، ہاں میلاد، ادھر آ جائیے امام صاحب، آ جائیے، بیٹھیے، باتیں مت کیجیے بھائی، میں بات کر رہا ہوں، آپ باتیں کر رہے ہیں، سنیے آپ لوگ، ایمان کو تازہ کیجیے، باتیں مت کیجیے، ذرا سن لیجیے اہم باتیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ پیچھے پیچھے بولنے والے، یہ منافق ہیں، ان سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے جیسا حضرت عمر نے کیا مقابلہ، بتانا ہے حضرت عمر کی تلوار، حضرت عمر نے مارا، منافق کا سر الگ کر دیا، دھڑ الگ کر دیا، مدینہ میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، سرکار تک بات پہنچی، سرکار نے کہا میرا عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا۔ آیت پاک نازل ہو گئی، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ عمر نے مسلمان کو نہیں مارا ہے، منافق کو مارا ہے۔ اللہ رسول کے حکم کو نہیں ماننے والے کو مانا ہے، مرتد کو مارا ہے، پڑھنے والا۔ اس لیے میں نے کہا ابتدا میں، نماز پڑھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ مسلمان ہے، روزہ رہ کے اندازہ نہیں لگایا سکتا ہے مسلمان، حافظ قرآن ہے یہ مسلمان ہے بول نہیں سکتے، عالم ہے مسلمان ہے نہیں بول سکتے، مفتی ہے مسلمان بول نہیں سکتے، صوفی ہے مسلمان بول نہیں سکتے، دیکھنا پڑتا عقیدہ کیا ہے۔ تو سرکار نے حضرت عمر اتنی محبت رکھتے ہیں کہ سرکار سے جا کے نہیں پوچھے سرکار انہیں آپ نے آیا تھا نہیں آیا تھا، FIR دیے کہ نہیں دیے، جا کے نہیں پوچھے، پھر یہ معلوم کر لیا کہ سرکار کے پاس سے آ رہے تھے، لگایا تلوار، اڑا دیا سر۔ ہم یہاں پوچھتے ہیں انہیں میلاد کی بدعت بول رہا ہے، یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے تو بدعت یہ بول کے اڑائی دینا، یہ جذبہ پیدا کرنا۔ تو جب کہیں میلاد کا مزہ آتا ہے، حضرت عمر پوچھے کسی سے، یا سرکار کے پاس جانا تھا نا حضرت عمر، یہ سرکار بات صحیح ہے، آپ یہ فیصلہ کرے کیا نہیں کرے، سمجھ گیا ہوں یہ منافق ہے۔ منافق کو پہچاننے کے لیے حضرت عمر کا صدقہ چاہیے، اس لیے منافق کو پہچانو اور بتاؤ، وہ حضرت عمر ہی جانتے ہیں، اس واسطے غیظ المنافقین کہا جاتا ہے، آپ کو غیظ المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کس سے پوچھ رہے؟ حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے، فاروق اعظم سے پوچھ رہے، جس کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ پوچھ رہے نا، ان سے پوچھ رہے کیا ان کے نمازوں کی کمی ہے، روزوں کی کمی ہے، عبادتوں کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے؟ کیا کمی ہے جو سرکار پوچھ رہے ہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ سرکار یہ نہیں بولے اے عمر تقوی کتنا ہے، اے عمر یہ بتاؤ کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں، یہ محبت کتنی ہے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہیں جان کو سرکار کی محبت پہ ترجیح دی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا عمر تمہیں ایمان ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ جو بول رہے میلاد کی روشنی کرنا نہیں کرنا، میلاد منانا نہیں منانا، یہ جو پکوڑوں کی صحبت میں آ کے نئے نئے رنگ پیدا کر رہے ہیں، ہاں، اور نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ صاحب کو ٹوپی لا کے دو، ٹوپی پہنو، ادب سے بیٹھنا، اور مسجد میں نماز بھی ٹوپی پہن کے پڑھنا، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ادب ہے، ٹوپی پہننا ادب ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے، ٹوپی پہن کے مذہبی مجلسوں میں رہتے تھے، بغیر ٹوپی کے تو رہتے بھی نہیں تھے وہ۔ یہ نیا نیا نکل گئے، یہ مفتیاں آج کل کے مفت خورا، یہ عالمہ بولتے کچھ بھی نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں، وہ آگے بیٹھ جاتے، انہیں بھی بولتے آ گیا تو غنیمت ہے۔ ہمارے پاس غنیمت نہیں ہے، چلے گیا تو غنیمت ہے۔ جو سرکار کا ادب نہیں کرے انہیں رہنا کہ اب حضرت عمر نے اڑا دیے بے ادب کو۔ یہ ہے بھائی ایمان، ایمان تعداد کو نہیں دیکھتا،
ایمان محبت کو دیکھتا ہے. تعداد بڑا لوگ کیا کرتے ہیں, محبت کی نہیں ہے تو رحمت ہی نہیں آتی. اس وجہ سے بابری مسجد نہیں ملی, پورے بیمانہ ہیں اس میں. میلاد کو شرک بولنے والے, کنہیا کا جنم بولنے والے, رام نومی بولنے والے مل کے بابری مسجد ملتی. بابری مسجد تو ہم کو ملے گی سنیوں کو, ہم بنا لیں گے. وقت آئے گا تو وہاں میلاد منائیں گے. دعا کرو. یہ ہے بابا, کدھر باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہم آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دینا چاہ رہے ہیں. سنیے, حضرت نے کہہ دیا اے عمر ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت عمر میں ایمان نہیں ہے تو کائنات کے کسی مومن میں ایمان نہیں ہے. جس کے ایمان کی خوشی آسمانوں میں فرشتے منائے, سرکار کرے عمر تمہیں ایمان نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری جان کو ترجیح دیتا ہوں, جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. یہی کہنا تھا. سرکار نے ان کے تقوی کو نہیں دیکھا, ان کی نمازوں کو نہیں دیکھا, ان کی عبادتوں کو نہیں دیکھا, ان کے جہاد کو نہیں دیکھا, ان کے ولولے اسلام کو نہیں دیکھا. دیکھا کیا مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. جان کو ترجیح دی جا رہی ہے. سرکار نے کہا ایمان نہیں ہے. سرکار سمجھانا تھا, اے عمر ایسا کرو, میرے سے ایسی محبت نہیں. بولے ایمان ہی نہیں بول کے پہلے بول دیا سر. اس لیے جو بولا میلاد نہیں منانا, بولنا تو بدعقیدہ ہے. نہیں, اس کو سمجھانا, انہیں آپ کو سمجھا دیتا. پھر آپ فاتحہ دینا چھوڑ دیتے, 11ویں شریف کرنا چھوڑ دیتے, پھر جو ہے یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیتے, یا غوث کہنا چھوڑ دیتے, پھر جو ہے درگاہ کو جانا چھوڑ دیتے. انہیں سمجھا دیتا اٹھا, پہلے اس کو سمجھا دینے, آپ چوٹ چال یہاں سے بدعقیدہ ہو گیا. تو جو سرکار بولے ایمان نہیں ہے, میں سرکار سمجھانا تھا. ماں بھائی صحابی رسول ہے, سرکار پہ جان سے آ رہے, ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے. سرکار بولنا تھا نا ایمان نہیں ہے, بول دیے سرکار. غور کرے آپ اس پہ, ایمان نہیں ہے بول دیے. تو کیا آپ بدعقیدہ ہے نہیں بول سکتے؟ آپ پکوڑا ہے بول کے نہیں بول سکتے؟ آپ نکل گیا بول کے نہیں بول سکتے؟ منافق ہو گیا بول کے نہیں بول سکتے؟ جبکہ سرکار خود بول رہے ہیں حضرت عمر کو ایمان نہیں ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا. بخاری شریف میں پڑھ لینا حدیث کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اٹھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ, میری جائیداد, میری بیوی بچے, میرا مال بتا, یہاں تک کہ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پہ قربان ہے, جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. اب ایمان کامل ہوا. اب ایمان کامل ہوا کس کا؟ حضرت عمر کا. آج کل کے لوگوں مفتیوں کو, آج کل کے صوفیوں کو, آج کل کے جو ہے نام نہاد یہ کپڑے پہننے والوں کو, یہ حافظوں کو, یہ مدرسہ چلانے والوں کو, یہ جو ہے تقوی کا ڈھونگ رکھنے والوں کو ہم نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں میلاد النبی مناتا نہیں مناتا, گھر پہ روشنی کرتا نہیں کرتا, کھیر پوری بنا کے فاتحہ دیتا نہیں دیتا. اس لیے جب سرکار نے حضرت عمر سے پوچھ لیا تو آج کل کے علماء کی کیا حیثیت ہے جی؟ بولیے مول صاحب, کیا حیثیت ہے؟ آج کل کے یہ متقی پرہیزگار ڈھونگیاں, یہ نذرانہ لے کے مرید کرنے والے, ان کی کیا اہمیت ہے جی؟ یہ تائید پلیتے دے کے لوگوں کو گھیرنے والے, ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ تائید پلیتے کوئی بھی کر لیتا. اگر تم کو بتانا ہے تو ایمان کیا ہے بتاؤ. خالی داڑیاں رکھ لیے, خالی جبے پہن لیے, خالی جو ہے قرآن پڑھ لیے, خالی جو ہے امامت کر لیے, موذنی کر لیے, حافظ کر لیے, عالم بن گئے, مفتی بن گئے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کچھ ہوتا ہے. عالم بھی اسی وقت عالم ہوتا ہے, متقی بھی اسی وقت متقی ہوتا ہے, امام بھی اسی وقت امام ہوتا ہے, ولی بھی اس وقت ہی ولی ہوتا ہے, صوفی بھی اس وقت ہی صوفی ہوتا ہے جب سرکار سے محبت ہوتی ہے, میلاد بناتا ہے, یا رسول اللہ کہتا ہے, یا غریب نواز یا رسول اللہ کہتے تھے, امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کہتے تھے,
اور شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کہتے تھے، بندہ نواز غوث الدولت دولت نواز رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کہتے تھے، حضرت بیرور علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے، محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے، حضرت امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ خان فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انہوں آ کے ہمارے سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ نہ کو بولو شرک ہے، تو تم مسجد میں نہ کہو یہ رسول اللہ کی مسجد ہے۔ یا آپ میں دم ہونا چاہیے بولنے کو، آدھو کیسا بھی یا کیسا بھی نہیں ہے، ادب سے نماز پڑھنا، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا، جھک کے نماز پڑھنا، تن کے نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھنا کیسا، جھک کے نماز پڑھنا ادب سے۔ یہ ادب کی جگہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کو جھکنا نہیں آتا وہ کیا رسول کی بارگاہ میں جھکیں گا؟ اس لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پاس جھکنا ہے تو نماز پڑھو، رسول کے پاس جھکنا ہے تو سلام پڑھو۔ اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں ادب سے اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں سرکار کا ذکر سلام میں کرتے ہیں۔ یہ محبت کے بنیاد پر ہے، ورنہ حضرت عمر سے کیوں پوچھتے ہیں سرکار دو عالم؟ وہ حضرت عمر سے نہیں پوچھ رہے تھے، سرکار ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے، آج جا کے رات میں سوتے وقت پوچھو میرے کو کتنی محبت ہے سرکار سے۔ ہاں سلام ہو رہا چلے جا رہا، کیا کام ضروری ہے؟ کیا انتقال ہو رہا؟ ارے دم بھی نکل گیا تو آرزو رہنا سلام پڑھتے پڑھتے دم چلے جائے۔ ہاں میں سوؤں صلی اللہ کہتے کہتے اٹھوں بھی تو صلی اللہ کہتے کہتے، یہ آرزو ہونا۔ ہاں یہ آرزو تو نہیں ہے یوں آئے یوں ہو، یہ کیا دنگل ہے؟ ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسے بےہودوں کو مسجد میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہاں ڈر ڈر کے ان سے ڈر رہے، ہم تو اتنے بہت سے ہیں نا، اللہ سے ڈرو، ان سے کیا ڈر رہے؟ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی صحیح بولو نہیں بولو، بولیے آپ، بولیے آپ۔ ہاں نہیں بعد میں نہیں بولنا مولانا ایسا بول دیے، ابھی سامنے بولنا دم ہے تو۔ ہاں آج ہمارے پر ہم اللہ کے بدلے دیکھو اتنے سنیاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنے خوش ہو رہے ہیں میلاد پاک سے، یہی میلاد کا منانا کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ میلاد منا کے نماز پڑھا تو نماز قبول ہوں گی، میلاد منا کے حج کو گیا تو حج قبول ہوں گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے۔ اس لیے یہ محبت جس کو ہوتی ہے وہ میلاد النبی مناتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس لیے تو میں اہم ترین بات آپ کے گوشے گزار، توجہ پوری۔ حیدرآباد میں آپ رہتے، یہاں جامع نظامیہ ہے نا، بہت بڑا مدرسہ ہے، جنوبی ہند کی یونیورسٹی۔ آپ وہاں کے لوگوں سے یہ بات نہیں سنیں گے، میں سنا رہا ہوں، آپ سنیے۔ جامع نظامیہ کے بانی کون ہیں؟ حضرت امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن مصلح قوم، حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی شان کے مالک ہے۔ چلیے آپ ہم حیدرآباد میں چاہ جائیں گے، آج جو کھڑے رہ کے یہ انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح ہے، ایک مولانا بولے فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے، دیے تو بھی چلتا نہیں دیے تو بھی چلتا، یہی پالیسی ہے لوگوں کی۔ بولا جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے مولانا، ہاں جھگڑا کیا ہے؟ ہم تو فاتحہ دینے والے ہیں، آپ دینے والے یا نہیں ہیں؟ ہے نا بھائی، جھگڑا کیا ہے؟ تم ہی چاہ کے بول رہے نہیں دینا بول کے، ہم تو دے رہے، اب سے دے رہی، اب سے دے رہی، سرکار کے جب سے دے رہی۔ ہاں
تجھ بول رہا کہ تو نکلا 100 سال کا، ہم تو 1400 سال سے ہیں. تجھ بول رہا، جھگڑا تو کر رہا. انہوں آگے بیچ میں ڈوکلے صاحب پنڈولم بول رہے ہیں کہ فاتحہ دیے تو بھی چلتا نہیں چلتا، میلاد منائے تو بھی چلتا نہیں چلتا، سلام پڑھے تو بھی چلتا نہیں چلتا، درگاہ کو بھی گئے تو چلتا نہیں چلتا. میں بولا یہ چلتا ہلتا نہیں ہے. ایک بات بولتا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، آپ ہوں گے بہت بڑے عالم قابل صابل ہوں گے، لیکن یہ بول رہا ہوں میں آپ کو، جب آپ بولے فاتحہ بھی دیے تو چلتا نہیں بھی چلتا، بولا آپ رہے بھی تو چلتا نہیں رہے بھی تو چلتا. یہ ہمارے کو نہیں کہیں زہر کھا کے مر جاؤ، یہ کہیں کچھ سکھانے گئے چلتا ہو چلتا. ہمارے پاس تو فاتحہ دلا ہی تو چلتا، کیونکہ غریب نواز نے فاتحہ دیا. یہ ہندوستان غریب نواز کا ہے. غریب نواز نے فاتحہ دیا، غریب نواز نے اپنے مرشد کا عرس بنایا، غریب نواز درگاہوں سے فائدہ حاصل کیے. چلتا نہیں، فاتحہ دیا تو چلتا نہیں، بلکہ دوڑ کے ایسا جاتا جنت میں چلے جاتا. یہ بات ہم آپ کو سکھانے آئے ہیں. یہ لوگوں کے باتوں میں نہ کہو ہے صلح کلیوں کی، یہ صلح کلیوں پر ہماری 1000 کلی سمجھے. یہ ہے چلتا وہ چلتا. تو اب سنیے، یہ حضور امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن مصلح قوم، استاد السلاطین، استاد المشائخین، استاد العلماء، مفسر، محدث، فقی، صوفی، حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ. حضرت نے مقاصد اسلام حصے اول میں لکھا، مولود پاک کے بارے میں ایک رسالہ ہی لکھ دیا کہ مولود منانا سرکار کی سنت ہے، مولود شریف منانا صحابہ کی سنت ہے، مولود شریف منانا مومنین مناتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہوئے ایک کوٹیشن اس کا سناتا ہوں، آپ سننے کو تیار ہیں؟ سننا بھی چاہیے، ایمان تازہ ہوتا. اب انہوں مولوی رہتے ہو کیا نہیں رہتے ہو کیا، آپ اس میں تول لو، ان لوگوں کو اس میں تول لو. کبھی آپ سنیں کیا یہ بھی بول دو، کبھی سنیں تو بولو ہاں سنا بول کے، نہیں تو بولو آپ ہی سنا رہے ہیں میرے کو. مقاصد اسلام حصے اول یاد رکھیے، مولود نبی پہ آپ نے ایک رسالہ لکھا اس میں، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ مولود منانا سنت رسول ہے. اللہ نے بھی میلاد منایا ہے، صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے. اس کے بعد حضرت بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان بانی جامع نظامیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولود شریف منانے کی غرض و غایت یہ ہے، مولود پاک کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی، مولود پاک کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ بانی جامعہ کبھی سنے آپ ان نظامیہ کے مولویوں سے سنے؟ بولیے نا بھائی، سنے یہ کوٹیشن؟ کبھی حضرت کی کتاب کا نام سنے؟ پھر آپ کو کیا سکھا رہے بھائی؟ آپ کو لیڈروں کے چمچے بنا رہے ہیں، مسجدیں ویران کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ حضرت نے تو اتنا کھلا لکھا. اور ایک کوٹیشن اور سناتا ہوں اسی کتاب سے، حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ. حضرت نے کیا کہا؟ میلاد منانے سے ارغام شیطان ہے، سور اہل ایمان ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں، حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میلاد منانے سے شیطان کو غم ہوتا ہے اور ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ استاد الاساتذہ جامع نظامیہ کی روٹی کھاتے، بانیہ جامعہ کا صدقہ کھاتے. عوام کو ہوشیار کرنا نہیں کرنا، پکوڑوں سے بچانا نہیں بچانا، وہابیوں سے بچانا نہیں بچانا، رافضیوں سے بچانا نہیں بچانا، تفضیلیوں سے بچانا نہیں بچانا. پھر یہ بانی جامع کیوں نہیں لکھے؟ نماز پڑھو لکھنا تھا. دیکھ ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے. کئی کو نہیں بولتے بھائی؟ آپ کو بولا تو بولتے؟ ہاں بولتے؟ ارے شجاع صاحب کون؟
ہم کون نہیں ہیں؟ ہم بانی جامعہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ہر ولی کے چاہنے والے ہیں، اور بانی جامعہ اللہ کے ولی ہے، شیخ الاسلام ہے، ہاں بانی جامعہ وہ ذات گرامی ہے۔ تو حضرت نے لکھا وہ کوٹیشن آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مولد پاک میلاد منانے کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے، یعنی نماز تو پڑھ رہا، ہم سمجھنے مومن ہے، سرکار کا وفادار ہے، روزہ رہ رہا، حج کو جا رہا، عمرے پہ عمرے کر رہا، دینی مدرسے قائم کر رہا، حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین ہو گیا، امام بن گیا، موزن بن گیا، صوفی بن گیا، کپڑے پہن کے پھرنے لگ گیا، مغرب کو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانا شروع کر دیا، سب کو پورا ایک بنا کے ہو لیا، ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم یہ ناچ رہا۔ تو بانی جامعہ بولے میلاد مناؤ۔ اب دیکھنا ہے یہ سچا نمازی ہے، یہ سچا حاجی ہے، یہ سچا عمل کرنے والا ہے کون ہے؟ اگر میلاد منایا، میلاد کی روشنی سے خوش ہو گیا، میلاد کی کھیر پوریوں سے خوش ہو گیا، میلاد کے کھانے سے خوش ہو گیا، میلاد کے ذکر سے خوش ہو گیا، میلاد پاک سے خوش ہو گیا، اچھا کریں میاں مسجد میں میلاد منائے، کیونکہ مسجد بنی ہے میلاد کے صدقے میں، یہ خوش ہو گیا، میلاد سے خوش ہو گیا، تو سمجھ لینا یہ رسول کا وفادار ہے۔ بولا یہ لائٹ کہکو، بولا یہ کھیر پوری کہکو، بولا یہ میلاد کا جلسہ کہکو، بولا یہ کیا ہے میلاد، تو سمجھ لینا غدار ہے۔ تو بانی جامعہ بول رہے ہیں جو وفادار ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، جو غدار ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو اب میلاد منانے والے رسول کے وفادار ہیں بانی جامعہ کی نظر میں نے بول رہا ہوں، عالموں کے عالم، صوفیوں کے امام، ولی ہی نہیں ولی گر بھی تھے آپ، خالی مولوی کے مدرس بنا دیا ان کو، مول صاحب کا تھے، مول صاحب نہیں تھے، شیخ الاسلام تھے، کہاں رکھ دیے تم لوگ؟ پڑھو نا ان کی کتابیں، یہ بانی جامعہ نے لکھا۔ اور اسی لیے تو ارقا میں شیطان جب کہا کہ شیطان کو غم ہوتا ہے تو دلیل بھی دے دی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پاک ہو رہی تھی، حضرت نے لکھا، پڑھ لو جا کے وہاں پر، حضرت نے لکھا کہ سارا زمانہ خوشی منا رہا تھا، جانور خوشی منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں خوشی منا رہے تھے، فرشتے خوشی منا رہے تھے، حور و غلماں خوشی منا رہے تھے، انبیاء و مرسلین خوشی منا رہے تھے، تمام کائنات جھوم رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کائنات کو سجا دیا تھا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سارا جہاں روشن ہو چکا ہے اور میرے گھر کے قریب ستارے جمع ہو گئے ہیں، میرا گھر بقعہ نور بن گیا ہے۔ میں نے سرکار کی یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ابھی سرکار تولد نہیں ہوئے، جو روشنی نکلی تو میں نے اس روشنی میں مکے کے بند کمرے میں رہ کے شام کے محلات دیکھی ہوں، وہاں اونٹ چل رہے تو بھی دیکھی ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بانی جامعہ لکھ رہے ہیں، جب حضرت آمنہ نور کی ایک جھلک میں شام کے محلات دے سکتے ہیں تو سرکار تو نور ہی علی نور ہے، کیا سرکار مدینے میں رہ کر ہماری مجلس ہمارے جلسے کو نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ، سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے جلسے کو دیکھتے ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں سرکار تو اس جلسے میں تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ کوئی عجب بات نہیں ہے، یہ عجب بات نہیں ہے، یہی بات بتانے کے لیے میلاد کا جلسہ رکھا ہے۔ اور بانی جامعہ کے قول کے مطابق کون غدار ہے، کون وفادار ہے، نماز پڑھ کے کون غدار ہے، نماز پڑھ کے کون وفادار ہے، حج کر کے کون غدار ہے، حج کر کے کون وفادار ہے، کلمہ پڑھ کے کون غدار ہے، کلمہ پڑھ کے کون وفادار ہے، یہ دیکھنے کے لیے میلاد منائی جاتی ہے۔ اب آپ کے سب بات سمجھ میں آ گئی میلاد کیوں منانا، اب منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ کیونکہ ہمارے کو وفاداروں کے لسٹ میں جانا ہے، اس لیے گھر میں 12 ربیع الاول کو عید منائیے، کھیر پوری بنائیے، روزہ